توڑ کر بڑے بت کے سامنے رکھ دیا اور وہ گیتی بیلچا جو کچھ بھی تھا اس کو اٹھا کر اس بڑے بت کے گلے میں ڈال دیا. واپس آ گئے. اب جو یہ نمرود کے سپاہی اور نمرود والے واپس آئے اپنی عبادت سے تو ان کے یہاں تو واویلا مچ گیا. تاریخ کے جملے یہ ہیں, یہ تو رونے لگے, یہ پیٹنے لگے. آپ نے غور ہی نہیں کیا. تاریخ کے جملے صاحب قصص الانبیاء نے لکھا. میرے نوجوان دوستوں غور کرو, اہم ترین جملہ دے رہا ہوں. جیسے ہی اپنے بتوں کی تاراجی دیکھی, ان کی بربادی دیکھی, یہ نمرودی رونے لگے, پیٹنے لگے, تڑپنے لگے, واویلا مچانے لگے. بڑے عجیب ہیں یہ تاریخ اسلام کے مورخ. نمرود اگر اپنے بتوں کی تاراجی پر بھی روئے تو بدعت نہیں کہتے. ہم حسین کے غم میں روئے تو بدعت کہلاتا. جو ہے نا جان محترم, یہ عجیب فلسفہ ہے, عجیب فلسفہ. یعنی میدان دیکھیں آپ. مسئلے پر آپ آہستہ آہستہ ذرا سا ہم تاریخ کا بیک گراؤنڈ آپ کو بتا رہے ہیں اپنے واجب الاحترام جناب سید قائم علی شاہ صاحب کی موجودگی میں. ان کو بتانے کے لیے یہ ہم سے بہتر جانتے ہیں, لیکن تاریخ کے اس پس منظر میں کہ ہم کس مضمون پر گفتگو کر رہے ہیں, کس عنوان پر گفتگو کر رہے ہیں, اس لیے ذرا سا اس پس منظر میں جا رہے ہیں. تمام بتوں کو توڑا, چھوٹے چھوٹے جتنے بت تھے انہیں توڑا, توڑ کر بڑے بت کے سامنے رکھ دیا. آئے, روئے, پیٹے, چلائے, توجہ توجہ توجہ. نمرود کی زبان پر یہ جملہ آیا کہ یہ کام ابراہیم کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا. بت شکنی صرف ابراہیم کر سکتا ہے. میرے مولا رات کا وقت ہے, میرے یہ نوجوان توجہ نہیں کر رہے. نمرود نے کہا, دیکھا نہیں تھا, بتوں کی حالت دیکھ کر اندازہ کر لیا کہ یہ کام میری حدود مملکت میں سوائے ابراہیم کے کوئی نہیں کر سکتا. یہ بت شکنی صرف ابراہیم ہی کر سکتا ہے. وہ نمرود کی فکر تھی کہ پہلے ہی حملے میں پہچان گیا کہ بت شکن کون ہے. یہ اس مولوی کی فکر ہے جو 1400 برس کے بعد کعبے کے بت شکن کو پہچان نہیں سکا کہ کس نے کعبے کی بت شکنی کی. فکر ہے عزیزان و سلام. ذرا سا اسے دیکھیں تو جناب ابراہیم کو گرفتار کرنے کے لیے بھیجا گیا. جناب ابراہیم آ گئے, وہ واقعات آپ نے سنے ہوئے ہیں. مجھے ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے. نمرود کے سامنے پیشی ہو گئی. نمرود کہتا ہے یہ بت تم نے توڑے ہیں. کہا مجھ سے کیوں پوچھتا ہے, اس سے پوچھ لینا یہ جو تیرا بڑا بیٹھا ہوا ہے. توجہ 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 حضور, بڑی عجیب بات ہے. مجھ سے کیوں پوچھتا ہے, ان سے پوچھ لینا یہ جو تیرا. بہت توجہ. دیکھو دین کی تبلیغ کس طرح ہوتی ہے, ایمان کی تبلیغ کس طرح ہوتی ہے. یہ دوسری حکومتوں کے وظیفوں پر پڑھنے والے مولوی کیا جانے کہ شریعت کیا ہے, اسلام کیا ہے, اسلام کیا ہے. صلوات محمد والے محمد. یہ کیا جانے کہ شریعت کسے کہتے ہیں, اسلام کسے کہتے ہیں, دین کسے کہتے ہیں, ایمان. صلوات محمد والا. دیکھو آؤ حسین کی مجلسوں میں ہم بتائیں کہ شریعت کیسے آتی ہے, ہم بتائیں کہ اسلام کیسے آتا ہے. آپ کیا جانے ملوکیت, بادشاہت اور امریت کے دسترخوان کی ہڈیاں بموڑنے والے لوگ کیا جانے کہ اسلام کیا ہے. اگر اسلام سمجھنا ہے, آمریت کا ساتھ دینے والے کیا جانے کہ اسلام کیا ہے. اور میں اکثر کہا کرتا ہوں, یہ میں اجازت کو آپ میرے مزاج سے واقف ہیں, میں ممبر پر آ کر منافقت کا قائل نہیں ہوں. ممبر پر میں صرف علی کا ذاکر ہوں, ممبر پر میں صرف حسین کا ذاکر ہوں, ممبر پر میں انتہائی ضرورت اظہار سے گفتگو کرتا ہوں. میں نہ قائم علی شاہ صاحب کو خوش کرنے کے لیے یہ کہہ رہا ہوں, نہ مسعود بھائی کے لیے یہ کہہ رہا ہوں, نہ محمد حسین بھائی کے لیے, نہ راشد کے لیے, نہ فرید انصاری کے لیے. یہ میں عالم اسلام کا ایک پیغام دے رہا ہوں کہ دنیا کو سمجھنا چاہیے, جاننا چاہیے کہ اسلام آتا کس طرح ہے,
اسلام کیسے آتا ہے؟ یاد رکھو، آج لوگ بہت توجہ، آج لوگ اسلام کی باتیں کر رہے ہیں، باتیں اسلام کی بھی کر رہے ہیں، باتیں اسلام کی کر رہے ہیں، باتیں میرے جملے کو خدا کے لیے سمجھ لینا، باتیں اسلام کی کر رہے ہیں، باتیں اسلام کی کر رہے ہیں، برقی عامر بھی بنا رہے ہیں، مندر ہے عامر سے تعلق کیا ہے؟ کمال ہے، یہ اسلام ہے۔ پوچھا مجھ سے کیا پوچھتا ہے؟ بیٹا کوئی نعرہ نہیں، گفتگو کو ذرا سا مکمل ہونے دو، پھر انشاءاللہ جی بھر کے نعرے لگائیں گے۔ مجھ سے کیا پوچھتا ہے کہ بتوں کا حال کس نے خراب کیا ہے؟ پوچھنا ہے تو اپنے سب سے بڑے سے پوچھ لینا، جسے پرسوں سے تو نے بٹھا کے رکھا ہوا ہے۔ دیکھیں ہدایت کس طرح ہوتی ہے۔ نمرود فوراً کہتا ہے ابراہیم کا مان کرتے ہو؟ اتنا بھی نہیں جانتے کہ یہ بول نہیں سکتا، یہ بول نہیں سکتا، صرف دانت نکال سکتا ہے۔ توجہ ہے نا؟ اسے تو ہم نے جب بٹھا دیا یہ بیٹھ گیا، اسے تو اپنا پتہ ہی نہیں ہے، نہ اس کا اپنا کوئی پروگرام ہے، نہ پالیسی ہے، نہ ارادہ ہے، نہ نظریہ ہے، نہ آئیڈیالوجی ہے، نہ قانون ہے، یہ تو ہمارے سامنے بیٹھا ہوا ہے۔ آپ کو خود نہیں پتا کہ یہ بول نہیں سکتا، یہ پتھر کا بنا ہوا۔ پیغمبر اسلام نے، اس پیغمبر جناب ابراہیم نے یہیں سے نمرودیت کے سامنے اسلام کی تبلیغ کی ہے، اور وہ تبلیغ یہ تھی عزیزان محترم کہ جو بول نہیں سکتا، شکایت نہیں کر سکتا، تجھے بتا نہیں سکتا کہ اس کا کھانا خراب کس نے کیا ہے، اسے سجدہ کرنے سے فائدہ کیا ہے؟ یا علی یا علی صلوات بھیجنا محمد آل محمد، اسے کا فائدہ کیا ہے؟ عزیزان محترم، یہ ہے تاریخ اسلام، یہ ہے حقیقی تاریخ ہماری۔ تاریخ اسلام تاریخ ابراہیم ہے، تاریخ اسلام تاریخ اسماعیل ہے، تاریخ اسماعیل ہے، تاریخ اسلام ہے، تاریخ اسلام تاریخ عبد المطلب ہے، تاریخ عبد الاسلام تاریخ عبداللہ ہے، تاریخ اسلام تاریخ ابو طالب ہے، تاریخ اسلام تاریخ محمد ہے، تاریخ اسلام تاریخ علی ہے، تاریخ اسلام ہے، تاریخ اسلام تاریخ حسن ہے، تاریخ اسلام تاریخ حسن ہے، جس کے تدبر نے قلم کی نوک کو تلوار بنا کر توجہ ہے، اور بات کہتا چلوں نہ کچھ میں آ گئی ہے، اس لیے بتاتا چلوں تاریخ اسلام علی کے تدبر کی تاریخ ہے، علی کی بصیرت کی تاریخ ہے، علی کی بصیرت کی تاریخ ہے۔ یہ 1400 برس کے مسلمان یہ کس طرح سے حمایت کریں گے؟ یہ کیسے حمایت کریں گے؟ یہ تو حمایت انہی کی کرتے رہیں گے جو بغاوت کی باتیں کرتے رہیں، جو بغاوت کی باتیں کرتے رہیں۔ یہ جتنا بھی بغاوت کی باتیں کریں گے، یہ جتنا بھی صوبے کے سربراہ کا ساتھ دیں گے جو مرکز سے بغاوت کر رہا ہے، ہم پریشان نہیں ہوں گے، اس لیے کہ تاریخ اپنے آپ کو دہراتی رہے گی کہ کون کس کی نسل سے ہے۔ یہ آج نہیں ہوا ہے، صوبے سے مرکز کے بغاوت کا مسئلہ آج پیدا نہیں ہوا، آج سے 1400 برس پہلے عوام کے منتخب خلیفۃ المسلمین کے مرکزی حکومت کے خلاف امیر شام نے بغاوت کی تھی۔ یہ اس کی نسلیں ہیں جو آج اعلان کر رہی ہے۔ کس کی بات کر رہے ہیں؟ یہ اس کی نسلیں ہیں جو بغاوت کر رہے ہیں۔ جیو بلند ترین باہر تک، دور دور تک سولجر بازار اور نشتر پارک کی گلیوں تک میں بیٹھے ہوئے ہزاروں مسلمان مومنان بھائی بلند ترین صلوات بھیجیں عظمت محمد عالم۔
توجہ ہے نا عزیزان محترم؟ تاریخ اسلام علی کے تدبر کی تاریخ ہے، تاریخ اسلام حسن کی بصیرت کی تاریخ ہے، تاریخ اسلام حسین کی شہادت کی تاریخ ہے، تاریخ اسلام سید سجاد کے سجدوں کی تاریخ ہے، تاریخ اسلام علوم باقر کی تاریخ ہے، تاریخ اسلام صداقت جابر کی تاریخ ہے، تاریخ اسلام مسیح کاظم کی تاریخ ہے، تاریخ اسلام علی رضا کی تاریخ ہے، تاریخ صلوات بھیج دینا محمد علی رضا۔ ہر دور میں اور یاد رکھو ٹھہرو، ہر دور میں پوری تاریخی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، تاریخ کے مطالعے کی پوری ذمہ داری سے دوستو، ہر دور میں ہر زمانے میں ہر دور کے بادشاہ نے یہ چاہا کہ امامت کو خرید لے۔ الٹ دوں تاریخ سے بڑا ریکارڈ کرنا میرے دوستوں ان چپلوں کو، ہر دور کے عامر نے، ہر دور کے بادشاہ نے، خواہ وہ بنی امیہ کا بادشاہ ہو یا بنی عباس کا بادشاہ ہو، اس نے چاہا کہ وہ کسی طرح امامت کو خرید لے۔ یہ جو چور دروازوں سے آتے ہیں یہ ساری حکومت ہی خرید و فروخت پہ کرتے ہیں۔ توجہ ہے نا عزیزان محترم؟ اسے خریدا اسے بیچا، اسے خریدا اسے بیچا۔ پچھلی حکومت میں کتنے میں بکا تھا؟ لاؤ 2 روپے زیادہ دو، ہم بھی خرید لیں۔ یہی کاروبار چلتا رہتا ہے عزیزان محترم، یہی کاروبار چلتا رہتا ہے۔ لیکن جو حسین کا ماننے والا ہوتا ہے، جو حسینی ہوتا ہے، وہ نہ بکتا ہے نہ بکتا ہے۔ توجہ 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 توجہ، صلوات بھیجے محمد وآل محمد کا۔ جو حسین کا ماننے والا اسے دنیا کی وہ نظریے پر کمپرومائز نہیں کیا کرتا، آئیڈیالوجی پر کوئی کمپرومائز نہیں ہوتا۔ مصیبتیں حسینی کے لیے کوئی حقیقت نہیں ہوا کرتی۔ ہر دور کی تاریخ کے میں تاریخ کا ایک ورق دکھاؤں گا، یہ تو مسلسل 10-20 تقریریں ہوں تو بات پتہ چلے گی کہ تاریخ اسلام کا پس منظر کیا ہے اور پیغمبر اسلام کا پیغام کیا ہے۔ لیکن میں اس محدود وقت میں ایک بات تو ضرور اپنے معزز سننے والوں کے سماعتوں کو تو وطن دینا چاہتا ہوں۔ آج محرم کی 7 تاریخ کو ایک بادشاہ نے چاہا، بادشاہوں نے ہر دور میں، اچھا نہیں، ایک سوال کرتا ہوں تاریخ سے، میرے پہلے امام سے لے لیں، میرے 11ویں امام، کبھی پوچھو تاریخ کے مورخ سے، کوئی بھی میرا امام اپنی طبعی موت نہیں مرا۔ مصائب نہیں پڑھ رہا، تاریخ جملہ سن، کوئی بھی امام علی سے لے کر عسکری تک، یا جیل یا قید یا زہر یا خنجر، یہ ان کا مقدر۔ بھئی کیوں؟ وجہ سبب، بادشاہوں کو چاہیے تھا بادشاہتے کرتے، اکیلا کیا کر رہا تھا؟ محمد کا بیٹا بیٹھا ہوا، کون سا تخت الٹ رہا تھا؟ کون سا تخت الٹ رہا تھا؟ کون سی لشکر کشی کر رہا تھا میرا مولا؟ کوئی بھی نہیں۔ لیکن بادشاہت کے اور آمریت اور مطلق العنانیت کا ضمیر مجرم ہوتا ہے، اسے لاکھ خوش آمدی مل جائیں مگر وہ یہ جانتا ہے کہ اگر یہ نہ آیا تو کوئی نہیں آئے گا۔ اس لیے یہ اسٹریٹجی ہوتی ہے صاحبان اقتدار کی، جو ظلم کے ذریعے نتیجے میں آتے ہیں۔ یہ ان کی حکمت عملی ہوتی ہے کہ ایسے لوگوں کو یا تو راستے سے ہٹا دو یا خرید لو۔ تو راستے سے تو ہٹاتے رہے، خرید نہیں سکے۔ راستے سے تو ہٹاتے رہے، اور جو ہے راستے سے تو ہٹاتے رہے، کبھی زہر دے کر کبھی خنجر مار کر، لیکن اپنے وقت کے کسی محمد کو اس کی منصبیت محمدیت سے 1 انچ بادشاہت مل کر بھی میرے وقت کے کسی امام کو نیچے نہیں لا سکی۔ اور جب مارتے مارتے تھک گئے نا تو پھر کہا کہ اچھا اندازے ستم بدلو، اب انہیں لالچ دے کر دیکھو، بلا لیا میرے امام کو، توجہ توجہ توجہ، بلایا میرے امام کو، حضور بادشاہی لے لیجئے، کہا نہیں چاہیے،
بنی عباس کے بادشاہ نے کہا واقعی آپ کا سنا ہوا ہے، تفصیل میں نہیں جا رہا، ایک جملہ کہوں گا، میرے 8ویں امام کو بلایا، امام رضا علیہ السلام صلوات بھیجے، میرے امام کو بغداد کے بادشاہ نے بلایا اور آ کر کہا کہ یہ بادشاہت قبول کر لیجئے۔ سنیں گے جواب، علمی جواب، امامت کا جواب، کہ اگر یہ بادشاہت تیرا حق ہے تو مجھے کیوں دے رہا ہے؟ نہیں غور کیا یہ تو میرے مولا کا فرمان ہے، دوستو غور کریں اس پر۔ اگر یہ بادشاہت تیرا حق ہے تو مجھے کیوں دے رہا ہے؟ اور اگر یہ خدا کی امانت ہے تو دینے والا کون ہے؟ جو ہے نا عزیزان محترم، صلوات بھیجیں عظمت امام رضا علیہ السلام۔ تاریخ کے فیصلے سے اگر یہ تیرا حق ہے تو مجھے کیوں دے رہا ہے، اور اگر یہ خدا کا حق ہے تو دینے والا کون ہے؟ کہا اچھا بادشاہت قبول نہیں کرتے، ولی عہدی قبول کر لیجئے۔ دوستو ولی عہدی قبول کر لیجئے کہ میرے بعد آپ ہوں گے۔ مولا جانتے تھے کہ بادشاہتوں کی نیتیں کتنی خراب ہوتی ہیں، ان کے وعدوں کی مدت کتنی لمبی ہوتی ہے۔ یہ جو چور دروازے سے آتے ہیں ان کے وعدوں کی کوئی مدت ہی نہیں ہوتی جب تک مدت ان کی ہی تمام نہ ہو جائے۔ توجہ، صلوات بھیجنا محمد آل محمد کا۔ جانتے ہیں نا دوستو، امام نے کہا کہ اچھا اس شرط پہ قبول کرتا ہوں کہ تیری امور سلطنت میں کوئی مداخلت نہیں کروں گا۔ اچھا اس کے بعد بادشاہ کہتا ہے، بڑی توجہ، بادشاہ کہتا ہے میری بیٹی سے شادی بھی کر لیجئے تاکہ آپ کو یقین آ جائے۔ اب آپ نے دیکھا کہ بادشاہ اپنے اقتدار بچانے کے لیے بڑی دور تک جملہ کہوں گا، کاش آپ سمجھ جائیں، چور بادشاہ اپنا اقتدار بچانے کے لیے بڑے آدمی کو دولت بھی دے دیتے ہیں، بیٹی بھی دے دیتے ہیں، بیٹی بھی دے دیتے ہیں، بیٹی بھی دے دیتے ہیں، تاکہ ہمارے اقتدار کو، نہیں توجہ فرمائی آپ نے، تاکہ ہمارے اقتدار کو کوئی خطرہ لاحق نہ ہو، یہ ہمارے خلاف بغاوت نہ کر سکے۔ اور اس کے بعد ایک دن امتحان لیا ہے، کہا آپ اب ولی عہد سلطنت عباسیہ ہیں، اس لیے محل میں رہیے، شاہی محل میں رہیے، دربان ہٹو بچو، نوکر چاکر یہ وہ چھو شاں جو بھی کچھ ہوتی ہے ولی عہدوں کے لیے اور بادشاہوں کے لیے، کہا کچھ نہیں، مجھے کچھ نہیں چاہیے، مجھے بغداد میں کرائے کا ایک چھوٹا سا مکان چاہیے جہاں میں اللہ کی عبادت کروں گا، اور یہاں تیری شہزادی نہیں میری بیوی رہے گی۔ بہت توجہ ادارے محترم، بہت توجہ، یہ ہے ہماری تاریخ کا روشن باب۔ یہاں تیری شہزادی نہیں میری بیوی بن کر زندہ رہے گی۔ ایسے ہی موقع پر ولی عہدی کے بعد عید کا زمانہ آ گیا، عید الفطر کا دن آ گیا، بادشاہ نے پیغام بھیجا امام رضا کو خوش کرنے کے لیے کہ مومنین کی خواہش اور بادشاہ کی خواہش آج یہ ہے کہ آج پوری توجہ کہ نماز عید آج آپ پڑھائیے۔ آپ نے بہت انکار کیا، بادشاہ نے اصرار کیا، آخر مجبوراً تیار ہو گئے۔ بادشاہ چاہتا کیا تھا؟ نماز نہیں پڑھوانا تھی، آگے چل کر پتہ چلے گا۔ امام نماز پڑھانے پہ تیار ہوئے، اب بادشاہ ادھر منتظر ہے کہ آج امام نہیں نکلے گا۔ ولی عہد سلطنت عباسیہ پوری شان سے، پوری شوکت سے، ہاتھیوں کے جلوس میں، زرق برق لباس پہنے ہوئے، چترے زر سر پہ رکھے ہوئے، ہٹو بچوں کے نعرے میں، حفاظتی پہرے داروں میں، بڑے جلوس کی صورت میں جب آج رضا نکلیں گے تو میں محمد کو جھوٹا قرار دے دوں گا معاذ اللہ، کہ جس نے دعویٰ کیا تھا کہ یاد رکھنا میرا ہر بیٹا محمد ہوگا، میرا ہر بیٹا محمد ہوگا۔ ادھر پیغمبر اسلام کے اس وارث امام رضا علیہ السلام جن کا روضہ ایران میں ہے، ان کی سواری نماز عید کے لیے نکلی تو بادشاہ کی امیدوں پر پانی پھر گیا۔ پیغمبر اسلام کا بیٹا کس شان سے نکلا؟ نہ ہاتھی ہے، نہ گھوڑے ہیں، نہ اونٹ ہے، نہ فوج ہے، نہ لشکر ہے۔ نبی کا سبز امامہ سر پہ باندھا، نبی کا پٹکا کمر میں باندھا، نبی کی ابا دوش میں پہنی، نبی کی قبا دوش میں باندھی، علی کی ذوالفقار تیغ میں باندھی، علی کی ذوالفقار پہلو میں باندھی، علی کی ذوالفقار پہلو میں باندھی، جوتوں کے تسمے کھولے، بآواز بلند لبیک اللہم لبیک کہتے ہوئے اپنے گھر سے ظاہر ہوئے، رسول کی شان میں، رسول کے جمال میں، رسول کے جلال میں، رسول کے لباس میں آتا ہوا جب مسلمانوں نے امام رضا علیہ السلام کو دیکھا تو بادشاہ کے حواریوں نے دربار میں جا کر اطلاع کی، ارے قیامت ہو گئی، وہ تو بڑی عجیب شان سے آ رہے ہیں،
ہیں, ساری دنیا اپنے گریبان پھاڑ کر ان کے جوتوں کی زیارت کر رہی ہے. وہ تو رسول کی دستار پہن کر آ رہے ہیں, تیرا تاج پہن کر نہیں آ رہے. اگر اس طرح عیدگاہ تک پہنچ گئے تو تیری حکومت کا تختہ الٹ جائے گا, تیری حکومت کا تختہ الٹ جائے گا. راستے ہی میں فوراً امام رضا پہ بادشاہ نے آدمی بھیجا, کہا حضور آپ کو بڑی رحمت ہوگی, لوگوں میں بڑی بے قراری ہے, بس نماز ہمارا سرکاری مولوی پڑھا دے گا, آپ واپس چلے جائیے, آپ واپس چلے جائیے. امام نے بے ساختہ کہا یہاں بھی ہم نے تجھے ناکام کیا, تو یہ چاہتا تھا کہ آج عید کی نماز پڑھانے کے لیے شہزادہ گھر سے باہر نکلے, مگر یہاں رسول زادہ گھر سے باہر نکلا. یہ ہے کربلا, یہ ہے تاریخ. اور جو ہے میرے بھائی, صلوات میرے بابا دے بلند بلند ترین صلوات بھیجے محمد عالم. ہماری تاریخ حسن مصطفیٰ کے تنور کی تاریخ ہے, ہماری تاریخ علم کی تاریخ ہے, ہماری تاریخ ظالم سے نفرت کی تاریخ ہے, مظلوم کی حمایت کی تاریخ ہے. ہمارے یہاں یاد رکھیں حسین تو ایک ہے, حسین کوئی کردار نہیں ہے. پھر سمجھیں اس حد فاصل کو ذرا محسوس کریں. حسین صرف ایک ہے, قیامت تک اب کوئی حسین پیدا نہیں ہوگا. یہ بہت بڑی غلط فہمی دور کرنا چاہتا ہوں نوجوان دوستوں کی. حسین صرف ایک ہے, اس لیے کہ حسین کو دوسرا پیدا ہو ہی نہیں سکتا. اس لیے نہیں ہو سکتا کہ کوئی دوسری فاطمہ پیدا نہیں ہو سکتی. توجہ ہے نا؟ صلوات بھیجیں حضرت فاطمہ زہرا پر. کوئی دوسرا حسین تو پیدا نہیں ہو سکتا. بہت توجہ. کوئی اس لیے کہ کوئی دوسری فاطمہ پیدا نہیں ہو سکتی. حسین تو قیامت تک اب کوئی پیدا نہیں ہو سکتا. لیکن ہماری تاریخ کا تجزیہ یہ ہے کہ کربلا کے بعد یزید مسلسل پیدا ہوتے رہے ہیں. یزید مختلف صورتوں میں آتے رہے ہیں, اور ان کے مقابلے کے لیے حسین کو نہیں آنا ہے, حسینیوں کو آنا ہے. یزیدیت کے مقابلے میں قیامت تک حسینیت باقی رہے گی. حسین سامنے نہیں آئے گا. حسین کو سامنے آنے کی ضرورت کیا ہے جب حسینی پروانے باقی ہیں. یزید ہر دور میں آئے گا. یزید کسی شخص کا نام نہیں ہے, یزید ایک کردار کا نام ہے. یزید ایک کردار کا نام ہے. یزید ایک کردار کا نام ہے. ظلم کا کردار یزید, وحشت کا کردار یزید, بربریت کا کردار یزید, مطلق العنانیت کا کردار یزید, عوامی حقوق کا غاصب یزید, اظہار رائے کو پابندی لگانے والا یزید, عوام کے گلے گھونٹنے والا یزید, کعبے پر حملے کرنے والا یزید, قرآن کا انکار کرنے والا یزید, وحی کا انکار کرنے والا یزید, قرآن کی توہین کرنے والا یزید, رسول کی توہین کرنے والا. اس کا شعر موجود ہے بھائی سید قائم علی شاہ صاحب قبلہ, شعر موجود ہے یزید کا اشعار شتہ میں کہ کوئی نبی نہیں آیا تھا, یہ بنی ہاشم نے ایک ڈھونگ رچایا تھا. آپ ماشاءاللہ سید ہیں, آپ اس کو زیادہ محسوس کریں گے. آپ اولاد ہاشم سے ہیں, آپ اسے زیادہ محسوس کریں گے کہ یزید نے کھل کر کہا تھا کہ کوئی رسول نہیں تھا, یہ بنی ہاشم نے ایک ڈھونگ رچایا تھا. اقتدار حاصل کرنے کے لیے کوئی رسول نہیں آیا تھا. تو جب یہ یزید تخت پر بیٹھ کر اعلان کر رہا تھا مطلق العنانیت اور اقتدار کے نشے میں, تو کوئی نہ مکے والا بولا, نہ مدینے والا بولا, نہ بصرے والا بولا, نہ شام والا بولا, نہ یمن والا بولا. یہ جتنے رسول کے ٹھیکیدار ہیں یہ مجھے آج بتائیں اس مجلس سے کہ جب وہ انکار کر رہا تھا کوئی نہیں بولا, مگر جو حسین کا وارث تھا, جو رسول کا وارث تھا, جو نبی کا وارث تھا, جو محمد سے منیت کی منزل پر تھا, وہ آگے بڑھا اور اس نے آگے بڑھ کر یزید کی طاغوتی سینے پر اپنے صبر کا گھٹنا ٹیک کر اقرار لیا. یزید تجھے کس دیوانے نے کہہ دیا ہے کہ میرا نانا لاوارث تھا؟ اگر میں تجھ سے اقرار نہ لے کر نہ جاؤں کہ میرا نانا تھا, برحق تھا, برحق ہے, برحق رہے گا. یہ ہے کربلا کا بیک گراؤنڈ, یہ ہے کربلا کا پس منظر.
اور جو ہے نا دوستو، ایک لمحے کے لیے آج تو بڑے بڑے لوگ، بڑی عجیب بات ہے، یاد رکھو اسلام میں منافقت کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اسلام میں منافقت کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ابھی ابھی میں مارٹن روڈ کے بہت بڑے اجتماع سے یہ بات کہہ کر آ رہا ہوں، اس کو پھر ایک مرتبہ ایک جملہ دہرانا چاہتا ہوں کہ اسلام میں منافقت کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ جب سب سے پہلا منکر رسالت کون؟ یزید۔ سب سے پہلا منکر قرآن یزید۔ سب سے پہلا جس نے قرآن کا انکار کیا وہ یزید تھا۔ سب سے پہلے جس نے رسول کا انکار کیا وہ یزید تھا۔ آپ کو 1400 برس کے بعد اسلام آباد کی سڑکوں پر سلمان رشدی تو نظر آ گیا، اس نے سیٹنک ورسز نامی کتاب نکال دی، نہ وہ کتاب آپ نے پڑھی نہ آپ کو پتا، انگریزی میں وہ کتاب ہے، پاکستان میں وہ بین ہے، آپ نے وہ کتاب پڑھی بھی نہیں، صرف سن کر جلوس نکال دیا اسلام آباد کی سڑکوں پر، شاطم رسول ہے، شاطم رسول ہے، اور جلوس نکالا، اس کے بعد خاموش بیٹھ گئے، پھر آج تک طے نہیں کر سکے، آج تک طے نہیں کر سکے کہ جو رسول کا گستاخ ہو اس کے لیے سزا کیا مقرر ہونا چاہیے، سزا کیا مقرر ہونا چاہیے، بتا بھی نہیں سکے۔ ارے جان دیتے، قربان ہوتے، برطانیہ ہی میں تو ہے، جا کر اسے قتل کر دیتے، برطانیہ ہی میں تو ہے، قتل کر دیتے، شہادت کے مرتبے پر فائز ہو جاتے۔ یہاں سڑکوں پر جلوس کس لیے نکال رہے ہو؟ کیوں پرابلم کریٹ کر رہے ہو؟ یہاں اس کے رسول زیادہ مظاہرہ اس کا کیوں کر رہے ہو؟ پھر آج 3 مہینے ہو گئے، اب تک یہ شان رسالت کی حضور میں نعرے لگانے والے آج تک کچھ نہیں کر سکے، بس ایک جلوس نکالنا تھا، وہ نکال کر رہ گئے۔ اب تک تو قربان ہو جانا چاہیے تھا، عظمت رسالت پر، مرتبہ شہادت پر فائز ہوتے، لیکن نہیں، ابھی تو مولوی بیٹھے ہیں، جا کر مشورے بھی کیے ہیں، مفتی محمود کے بیٹے نے، فضل الرحمان نے، کہ سلمان رشدی کو کیا کہیں، فاسق کہیں، فاجر کہیں، مرتد کہیں، واجب القتل کہیں، اس لیے کہ گستاخ رسول ہے، یہ تو ہے۔ تو فوراً ہی ان کے بزرگوں نے عرب میں بیٹھ کے مشورہ دیا، ایک دم اسے واجب القتل نہ کہنا ورنہ بات ہماری جوانی تک پہنچ جائے گی۔ توجہ، آئے آئے آئے، توجہ توجہ توجہ، آج تک طے نہیں۔ تو جو ہے نا میرے بھائی، ایک دم نہ کہنا، ایک دم ایک دم نہ کہنا، ایک دم نہ کہنا، یہ دیکھنا چاہیے۔ ایک دم نہ کہنا، اس لیے کہ تاریخ میں بہت سے سلمان رشدی ہیں، بہت سے سلمان رشدی ہیں، کس کس کی قبر کھولیں گے، کس کس کو سزا دیں گے۔ پھر بہت سے سلمان رشدی تو ایسے ہیں جن کی قبر بھی کھولیں گے تو کچھ نہیں ملے گا۔ کہاں بیٹھے، بہت کہاں بیٹھے ہو، کہاں بیٹھے ہو؟ نعرہ حیدری، اور جو ہے معاف کرنا، میں نے دیکھا توجہ ہے نا انسان محترم، زمانہ دیکھیے، زمانہ مولا آپ کو سلامت رکھے، مولا سلامت رکھے مجلس حسین میں آنے والوں کو، مولا دشمنوں کی نظر بد سے محفوظ رکھے جنہوں نے حسین کی مجلس میں حاضری دی ہے۔ یہ سب سے بڑا دربار ہے، یہ سب سے بڑا دربار ہے۔ میرے واجب الاحترام جناب وزیر اعلیٰ سندھ سے قائم علی شاہ صاحب میرے دوست نہیں ہیں، میرے بزرگ ہیں، یہ میرے والد کے دوستوں میں سے ہیں، خیرپور سے تعلق ہے، اس دوستی کے حوالے سے میں دوستی کا دعویٰ نہیں کرتا، یہ میرے بزرگ ہیں، جب تک یہ چیف منسٹر ہاؤس میں تھے وزیر اعلیٰ تھے، اب ادا خانہ ابو طالب میں ہے تو حسینی ہے، حسینی ہے۔ اذان محترم، یہ سب سے بڑا اعزاز ہے، یہ صلوات بھیجے نا محمد و آل محمد کا۔ مولا سلامت رکھے۔
اسلام کی تاریخ کے پس منظر میں علم ہے، حق گوئی ہے، جرأت ہے، بے باکی ہے، ثبات ہے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، جو اللہ کو اپنا رب کہتے ہیں اور پھر اس پر ثابت قدم رہتے ہیں، وہ پھر نہ انہیں کوئی خوف ہوتا ہے، نہ انہیں کوئی حزن ہوتا ہے، نہ انہیں کوئی خوف ہوتا ہے، نہ انہیں کوئی حزن ہوتا ہے۔ حسینیت نام ہے زندگی کا، یزیدیت نام ہے موت کا۔ توجہ ہے نا عزیزان محترم، توجہ ہے نا عزیزان محترم۔ اور یاد رکھیے یزیدیت ایک سمبل ہے فرعونیت کا، یہ تو سلسلہ چلا آیا نا آدم کے زمانے سے، آدم کے مقابلے میں ابلیس، ابراہیم کے مقابلے میں نمرود، موسیٰ کے مقابلے میں فرعون، پیغمبر اسلام کے مقابلے میں ابو جہل اور ابو لہب، علی کے مقابلے میں امیر شام، حسین کے مقابلے میں یزید۔ یہ ساری تاریخیں تو اس طرح سے اپنے آپ کو دہراتی رہتی ہیں نا، ہر دور میں یہ کردار چلتے رہیں گے۔ یہ مجلسیں، ان مجلسوں کا مقصد ہی صرف یہ ہے، ان مجلسوں کا مفہوم ہی صرف یہ ہے کہ ظالم اور مظلوم کے درمیان ذہنوں کو آمادہ کیا جاتا رہے کہ ظالم کون ہے، مظلوم کون ہے۔ بڑے بڑے ظالم بڑے مظلوم بن کر آ جاتے ہیں۔ توجہ 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 توجہ، بڑے بڑے ظالم بڑے بڑے مظلوم بن کر آ جاتے ہیں، لیکن ایک حقیقت یاد رکھو عزیزان محترم، پاکستان کے مسلمان ساری دنیا کے مسلمانوں سے سچے، اچھے اور پکے مسلمان ہیں۔ اگر یہ سچے، اچھے اور پکے مسلمان نہ ہوتے نا تو مولویوں کی ضمانتیں ضبط نہ کراتے۔ اللہ کے کیا بڑی دلیل دے رہا ہوں، غور ہی نہیں کر رہے یار۔ سچے مسلمان ہیں، پکے مسلمان ہیں، اچھے مسلمان ہیں، خدا کی قسم سچے پکے اور اچھے مسلمان ہیں۔ یہ رسول اللہ کے احترام میں، اسلام کے احترام میں، یا رسول اللہ کے احترام میں، یا علی کے احترام میں، مجالس کے احترام میں۔ آج صرف شیعوں کے یہاں مجلسیں نہیں ہو رہی ہیں، اہل سنت بھائیوں کے یہاں بھی جگہ جگہ مجلسیں ہو رہی ہیں، جگہ جگہ سبیلیں لگی ہوئی ہیں۔ سب سے اچھے، سچے اور پکے مسلمان ہیں۔ عاشور کے دن آپ دیکھیے گا صرف ہمارے ہی تعزیے مرامت نہیں ہوں گے، ہمارے اہل سنت بھائی بھی ہمارے ساتھ ساتھ جائیں گے۔ سب سے اچھے مسلمان ہیں وہ جو مرکز اسلام ہے نا، جہاں گئے یہ نمک کھا کے یہاں شور مچاتے ہیں، جو ہے نا جانے مسئلہ، وہ جو مرکز اسلام ہے نا، جسے یہ اسلام کا مرکز سمجھتے ہیں۔ ہم بھی وہاں ہو کر آئے ہیں، اب تک تو سنتے ہی آئے تھے۔ قائم علی شاہ صاحب کے ساتھ جانے کا اتفاق ہو گیا اور وزیر اعظم کے ساتھ ہم بھی وہاں دیکھ کر آئے ہیں۔ وہ جہاں کا اسلام یہ لانا چاہتے ہیں نا، وہ جو مرکز اسلام ہے۔ 12 ربیع الاول کو جس دن پورے پاکستان میں سرکاری طور پر رسالت کا دن منایا جاتا ہے نا، 21 توپوں کی سلامی دی جاتی ہے نا، گھر گھر چراغاں ہوتا ہے نا، ہمارے لالو کھیت میں تو ساری شبیہات بنائی جاتی ہے، سارا لالو کھیت سجایا جاتا ہے، خانہ کعبہ کی بھی شبیہ بنائی جاتی ہے، مسجد نبوی کی، کیوں مسرور بھائی، مسجد نبوی کی بھی شبیہ بنائی جاتی ہے۔ ہزاروں مسلمان بلا اختلاف مذہب و ملت وہاں جاتے ہیں، اس کا احترام بھی کرتے ہیں، اس کا احترام بھی کرتے ہیں، اسے چومتے بھی ہیں، اس کا ادب بھی کرتے ہیں۔ یعنی یہ ہمارے پاکستان کے مسلمان ساری دنیا کے مسلمانوں سے اچھے اور سچے مسلمان ہیں۔ یہ جانتے ہیں کہ شریعت کا قانون یہ ہے کہ اگر اصل تک پہنچنا ممکن نہ ہو تو شبیہ بنانا عبادت ہے، بدعت نہیں ہے۔ توجہ ہے نا ظالم؟ صلوات بھیجیں، صلوات بھیجیں۔ نہیں ابھی غور نہیں کیا۔ اگر نہیں، میں نے جملہ غلط کہا، اگر اصل میسر نہ آئے، چاچی ذرا یہ ایک رکھیں تو میں ایک بات بتا رہا ہوں، آج سال بھر یاد رکھیں گے۔ یہ شاہ صاحب کی برکت ہے جو میں بات بتا رہا ہوں آپ کو۔ اس کے سارے پیسے میں شاہ صاحب سے لوں گا آج کی مجلس کے۔ آپ فکر نہ کریں، آپ صلوات بھیجیں، آپ محمد علیہ وسلم۔ توجہ ہے، میں خوبصورت بات بتاؤں ذرا اس جملے کو اور ایک عجیب انداز سے میں آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ یعنی مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اگر اصل میسر نہ آئے تو نقل ہی کا احترام کر لو۔ یہ سچے مسلمانوں کا عقیدہ ہے، مگر وہ جو مرکز اسلام میں بیٹھے ہیں وہ تو اصل تک بھی نہیں جانے دیتے۔
हाँ, तवज्जो तवज्जो तवज्जो, पूछे यहाँ मेरे बहुत से भाई बैठे हैं जो इस शहादत से सरफराज हुए हैं। भाई मोहम्मद हुसैन धनजी भी इस शहादत से सरफराज हुए हैं, मेरे और भाई भी सारे गए होंगे। आपने देखा, हमने खुद वहां जाकर देखा कि वहां किसी मुसलमान को रोज़े रसूल की जाली चूमने का हक नहीं है, सर झुकाने का हक नहीं है। यहाँ तो सलमान रुश्दी के खिलाफ जुलूस निकालते हैं, उसने तौहीन रिसालत कर दी। मैं इन मौलवियों से पूछूं कि रसूल के रोजे के सामने सर झुकाना तौहीन है या एहतराम है? तवज्जो है ना इज़ान मोहतरम, सलवात भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। तौहीन है या एहतराम है? नहीं। अगर वहां आम मुसलमान जाएंगे तो फौरन फतवा लगेगा हराम हराम, बिदअत बिदअत। शुरता आएगा, गर्दन से पीछे पकड़ के पलट के ले जाएगा, सलाम नहीं करने देता हुजूर के रोजे पर, जाली को नहीं चूमने देता। जाली को क्यों भाई? कि ये खिलाफ शरीयत है। और जब हम वजीर आजम के वक्त के हमरा रोजे रसूल की हाजिरी का हमें शरफ हासिल हुआ, हमने जी भर के जाली को भी चूमा, हमने सलाम भी किया, हमने दुरूद भी भेजा, इसलिए कि हमारी वजीर आजम खुद जाली से लिपटी हुई रो रही थी, शुरते खड़े हुए थे, मस्जिद का इमाम खड़ा हुआ था, मैं देख रहा था, जाली चूमी जा रही थी, सब खामोश खड़े थे। मैंने पूछा, मैंने उस सुरते से भी पूछा, मस्जिद नबवी के इमाम से भी पूछा, भाई ये सब कुछ क्या हो रहा है? कहने कुल्लू हराम बिदअत, सब बिदअत कर रहे हैं। मैंने कहा ये बिदअत हो रही है तो आप मना क्यों नहीं करते? कहने भाई मजबूरी है, आप अगर अकेले आते तो हम बताते। जो है ना, हमसे कहा था, पूछो इससे, आप जरा अकेले आते तो हम बताते। अरे जो जुमला मैं कहने जा रहा हूं, फैसला कर दूंगा तारीख का। याद रखो, हम नजरियात के लोग हैं। ला नुरीदु मिनकुम सदाम बला शकूरा, इस मिंबर की कसम, हमें आपसे इसका कोई शुक्रिया भी नहीं चाहिए, आपसे इसकी कोई जदा भी नहीं चाहिए। ये मिंबर हक का है, एलाए हक का मिंबर है। हुसैन ने हमें तख्त भी दिया है, ताज भी दिया है। हमारी बादशाहत ये है, हमारी हुकूमत ये है, हमारी सल्तनत नारे हैदरी। जो एक मर्तबा, जो एक मर्तबा हुसैन के हाथों बिक जाए वो फिर किसी के हाथों नहीं बिकता। तवज्जो है ना इज़ान मुहतरम, हम बड़े शरीफ बिकने वाले हैं। बिक गए तो बिक गए, हुसैन के हाथों बिक गए तो बस बिक गए। अब कोई हुसैन से बड़ा खरीदार मिलेगा तो सोचेंगे या अली या अली या अली या अली, मगर हुसैन से बड़ा खरीदार कोई नहीं मिलता। सब हुसैन के दर के फकीर नजर आते हैं, सब हुसैन के दर के सलावात भेज देना अज़मत इमाम हुसैन का। मसला बड़ा ये है, और जो है ना मेरे भाई, और जो है सोहेल भाई, ये हमारा मीज़ान है, ये हमारा जुड़त किरदार है। अल्हम्दुलिल्लाह, ये हम जो कुछ कह रहे हैं ये आज 11 बरस के बाद नहीं कह रहे हैं, इंतखाबात के बाद नहीं कह रहे हैं। पूछे इस मजमे से गवाही ले, 11 बरस तक इसी लहजे की घनघरत से गुफ्तगू की है। एक लम्हे के लिए जालिम की हिमायत नहीं की। ये हाथ वो है, खुदा की कसम, कि जिसे किसी आमिर के साथ मिलाने का शरफ हासिल नहीं हुआ। हाथ तक नहीं मिलाया, हाथ तक नहीं मिलाया, हाथ तक नहीं मिलाया, इसलिए कि हकीकत अबदी है मकाम शब्बीरी, बदलते रहते हैं अंदाज़े कूफी और शामी। अल्लामा इकबाल ने कहा था, कूफी बदलते हैं, शामी बदलते हैं, कल इस दस्तरखान पर, परसों उस दस्तरखान पर, कल यहाँ थे, परसों वहां थे। कुछ लोग बड़े नॉन जेन्युइन स्पेयर पार्ट होते हैं। भाई मोहम्मद हुसैन धनजी की जबान में, ट्रांसपोर्ट के आदमी है ना, इसलिए ये जुमला है, नॉन जेन्युइन स्पेयर पार्ट होते हैं, चाहे जहां फिट कर लो। टोयोटा का डॉटसन में डाल लो, डॉटसन का सुजुकी में डाल लो, चलेगा, चलेगा, हर जगह फिट हो जाते हैं। सलावत भेजिए मोहम्मद आला, ये बड़ा अजीब मंजर है। लेकिन इज़ान मोहतरम, मैं जो आपकी खिदमत में अभी एक नतीजा देने वाला हूं कि हमारे पाकिस्तान के मुसलमान सारी दुनिया के मुसलमानों से सच्चे अच्छे और पक्के अच्छे मुसलमान हैं। ये तो उनसे पूछो। हम खाने काबा गए, हम मस्जिद नबवी गए, हमने जाली चूमना चाहा, हमने पूछा ये क्या है, कहने के बिदअत। मैंने कहा ये खिलाफ शरीयत है, कहने बिल्कुल खिलाफ शरीयत है। मैंने कहा फिर क्यों करने दे रहे हो, कहने अकेले आते तो देखते। मैंने कहा अब क्या वजह है, अब क्या वजह, तवज्जो, सारी
بھاری محنت اس جملے کے لیے کی تھی. مجھے کسی سے اس کی جزا نہیں چاہیے, کسی سے قیمت نہیں چاہیے. یہ جملہ سنے, روضہ رسول پر ہم نے کہا تھا. میں نے کہا کہ پھر یہ اس وقت منع کیوں نہیں کر رہے؟ روضہ رسول کی جالی سے لپٹے ہوئے ہیں ہم. جب یہ بدعت کر رہے ہیں, پہلے حرام کر رہے ہیں, بقول تمہارے یہ شریعت کیسے بدل گئی؟ تو عزیزان محترم, بے ساختہ مسجد نبوی کا امام کہتا ہے کہ یہ تمہاری وجہ سے نہیں, یہ تو پاکستان کی وزیر اعظم کے احترام میں ہم نے کیا ہے. پاکستان کی وزیر اعظم کے احترام میں ہم چپ کھڑے ہیں. ہم نے کہا حیرت ہے تمہاری شریعت پر جو ایک وزیر اعظم کی وجہ سے بدل جاتی ہے. یہ بڑا عجیب فلسفہ ہے بھائی. شریعت ہے تو شریعت ہے, یہ کون سی شریعت ہے؟ یعنی عزیزوں, ماننے پر آئے یہ مولوی, ماننے, اگر نہ ماننے پر آئے تو روضہ رسول کو بھی چومنے نہیں دیتے, اور اگر ماننے پر آئے تو جس تابوت میں کچھ بھی نہیں ہوتا اسے بھی چومتے ہیں. توجہ 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 عزیزان محترم, یہ بڑے عجیب لوگ, کچھ بھی نہیں ہوتا. یہ ماننے پر آئے نا, ماننے پر آئے تو قبر رسول کو بوسہ نہیں دے سکتے ہم. حالانکہ قبر رسول میں تو رسول موجود ہے, حضور موجود ہے, کائنات کی رحمت موجود ہے. یقین ہے کہ اللہ کا رسول یہاں ہے, کائنات کی رحمت یہاں ہے, علم اول یہاں ہے, عقل اول یہاں ہے, شفیع روز جزا یہاں ہے, جس کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں وہ یہاں ہے, جس کی ہم امت ہیں وہ یہاں ہے. اس کی مٹی پر, اس کی قبر پر اگر آنکھوں میں اس کی مٹی کا سرما لگا دیا جائے تو جنت کی ضمانت فراہم ہو جاتی ہے. ہم تو اس ایمان سے, مگر یہ مولوی عجیب ہے کہ اگر انکار کرنے پر آئے تو رسول کی قبر کو بوسہ نہیں دینے دیتا, اور اگر اقرار کرنے پر آئے تو ایسے لکڑی کے تابوت سے بھی اپنے آپ کو مست کرتا ہے کہ جس کے اندر کچھ بھی نہیں ہوتا. توجہ ہے نا عزیزان محترم, جس کے اندر کچھ بھی نہیں ہوتا. تو کب تمہاری شریعت بدعت ہو جاتی ہے اور کب تمہاری بدعت شریعت ہو جاتی ہے, اس کا اندازہ مختصر کر رہا ہوں, سمیٹ رہا ہوں اسی منزل پر. کب تمہاری شریعت بدعت میں تبدیل ہو, کب تمہاری بدعت شریعت میں تبدیل ہو, سوچا کرو, غور کیا کرو. آج چکے ہمارے سندھ کے وزیر اعلیٰ یہاں تشریف لائے ہوئے ہیں, اس لیے ان کی موجودگی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے میں ایام ازاں میں ان کا پیغام, اپنی قوم کا پورے جذبات و احساسات کا پیغام بھی حضور آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. یہ ٹیلی ویژن والے بھی عجیب ہیں, یہ ذرائع ابلاغ والے بھی عجیب ہیں. 3 محرم کو گزشتہ دنوں میں ایک عامر مر گیا تھا تو ٹیلی ویژن کا پردہ بھی کالا کر دیا گیا تھا, موسیقی بھی بند کر دی گئی تھی, ڈرامہ بھی بند کر دیا گیا تھا. اور اب جبکہ وہ عامر جو 11 برس تک یزیدیت کرتا رہا اس ملک پر, اس کے سونگ میں یزیدیت کے مرنے پر تو ٹی وی بند ہوتا ہے, اور جب حسینیت کا دور آتا ہے تو حسین کے دنوں میں ٹی وی کھلا رکھا جا رہا ہے. ہم مسلسل پہلی محرم سے احتجاج کر رہے ہیں. بھائی راشد ربانی گواہ ہے, بھائی مسرور گواہ ہے, سارے میرے دوست گواہ ہیں. مختلف موقع پر ہم اپنے نوجوانوں کو روکے ہوئے ہیں. حد ہو گئی. آج 8 محرم ہے, آج 8 محرم کو بھی ٹی وی سے ڈرامہ پیش کیا گیا ہے جو کبھی پیش نہیں کیا گیا. ہم یہ کہتے ہیں کہ انقلاب یہ نہیں ہے کہ عامر کو ہٹاؤ, انقلاب یہ ہے کہ عامر کے ناپاک کینوں کو بھی دبا کرو کہ وہ ٹیلی ویژن خالی کرے. یہ جو عامر کرو مختصر شیش کا مولا حسن یوسف سلمان کی طاقت موسیٰ کی
رسول کا عالم، انجیل کا عالم، قرآن کا وارث، قرآن کا وارث، رجل خیبر، زندق کا فاتح، زندق کا فاتح، پیغمبر کا مولا، دوسر کا نعرہ، دوسر کا نعرہ، حسنین کا بابا، منصور کا شور، عابد کی عبادت، جعفر کی صداقت، نبی کی روایت، نبی کی بس بیٹا حسب کا مولا، حسب کا مولا، توجہ ہے، میں مختصر کر رہا ہوں اپنی گفتگو کو. یہ پیغام اپنے انتہائی واجب الاحترام معزز و محترم وزیر اعلیٰ کی خدمت میں، اور وہ یہ کہ یہ آج کے پروگرام بھی ٹیلی ویژن کے آپ اخبارات میں دیکھ لیجئے، اس میں فلمیں بھی ہیں، اس میں بولتے ہاتھ بھی ہیں، اس میں کارٹون بھی ہیں، اس میں ڈرامے بھی ہیں، اس میں ڈراموں کے ساتھ ساتھ تپش نامی کوئی ڈرامہ بھی آیا ہے، اس میں مختلف قسم کے وہ تمام پیغامات آج کی تاریخ میں بھی نشر کیے جا رہے ہیں. جبکہ 8 تاریخ سے تو قیامت کی راتیں شروع ہو جاتی ہیں. 8 تاریخ سے ہم نہیں دیکھتے ان 10 دنوں میں ٹی وی، ہمارے یہاں ٹی وی نہیں کھلتا، لیکن سارے مسلمان تو غم حسین میں مبتلا ہوتے ہیں. سارے مسلمانوں کی یہ خواہش ہوتی ہے. ہم صرف اس احترام میں ہم نے احتجاج کو صرف 1 دن کی حد تک محدود رکھا، اور پھر ہم نے مرکز کی ہدایت کے مطابق اس احتجاج کو ملتوی کیا، اس لیے کہ حکومت ہماری ہے، پہلا موقع ہے، ابھی چند دن ہوئے ہیں حکومت کو سنبھالے ہوئے، چند وقت اور لگیں گے، چند لمحے اور لگیں گے. اگر یہ اس مرحلے پر ہم ہی کچھ کرتے ہیں تو پھر ظاہر ہے کہ آئندہ آنے والے زمانے میں کوئی اچھی صورتحال نہیں بن سکتی تھی. یعنی ہمارے لیے یہ کوئی مشکل کام نہیں تھا کہ میں اس 1 لاکھ کے مجمع کو ایک اشارہ اگر ابھی یہ کروں کہ چلو اور ٹیلی ویژن پہ گھیراؤ کر لو، تو بتاؤ جاؤ گے یا نہیں جاؤ گے؟ بتاؤ. ٹھیک ہے توجہ ہے نا عزیزان محترم. لیکن ہم نے اپنے نوجوانوں کو، ہم نے اپنے بھائی راشد ربانی گواہ ہے کہ ان سے جتنے بھی نوجوانوں نے پرسوں گفتگو کی ہے، یہی کہا ہے کہ ہم ایک لمحے کے لیے بھی یہی نہیں چاہتے کہ ہم، اور ظاہر ہے کہ یہ کوئی صوبائی مسئلہ بھی نہیں ہے، یہ مسئلہ بھی مرکز کا ہے، لیکن آپ کی عزت اور آپ کی عظمت اور آپ کا مقام مرکز میں یہ ہے کہ آپ جو کچھ بھی کہیں اس کو احترام کی نگاہ سے مرکز میں دیکھا جاتا ہے. مسئلہ عزیزان محترم، یہ میں دونوں کی ہمدردی میں کہہ رہا ہوں، یعنی یہ حسینیت کی ہمدردی تو میرا فریضہ ہے، لیکن یہ وزیر اعظم کی ہمدردی میں بھی ہے. پاکستان ٹیلی ویژن کا یہ 3را حملہ ہے منتخب جمہوری حکومت کے خلاف. 89 کا ڈرامہ پیش کیا، اس سے بھی سیٹ بیک ہوا ہے پارٹی کو. اس کے بعد رمضان میں شہری کے مسئلے پر بھی پروگرام پیش کیا گیا، اس میں بھی سیٹ بیک ہوا ہے، اور مولویوں کو موقع ملا ہے حکومت کے خلاف احتجاج کرنے کا، یہ بھی موقع ملا تھا. تو عزیزان محترم، ہم صرف یہ بتا رہے ہیں کہ پاکستان ٹیلی ویژن کے اداروں سے ضیاء الحق عامر کی تمام باقیات کو فوری طور پر ختم کیا جائے، اور جب محرم کے پروگرام آئندہ برس تیاری کی جائے تو پاکستان ٹیلی ویژن والوں کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ محرم کے پروگرام ترتیب دیں. وہ ہمارے پاس آئیں، کمیٹی بنائیں، ہم بتائیں گے کہ پہلی محرم کو کیا آنا ہے، دوسری محرم کو کیا آنا ہے، تیسری محرم کو صلوات بھیجیں نا محمد. یہ پروگرام. اور عزیزان محترم، میں نے تو یہاں تک کہا، حضور والا شاہ صاحب قبلہ، میں نے ان ٹیلی ویژن والوں کو یہاں تک کہا کہ تم کیسے نوکر ہو، کیسے ملازم ہو؟ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اس ملک کی عظیم منتخب وزیر اعظم نے پاکستان جیسے یوم آزادی کی تقریبات کو احترام عاشورہ میں ملتوی کر دیا، اور پھر خود شاہ صاحب کا بھی بیان آیا کہ کوئی تقریب نہیں ہوگی تو جو وزیر اعظم عاشورے کا اتنا احترام کرے، جو وزیر اعظم چاند رات سے لے کر آج تک کالا دوپٹہ اوڑھ کر غم کا اعلان کرے، مسلمانوں کے غم میں شریک ہو، اس مسلمانوں کے خلاف یہ کھلی سازش نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ یہ حکومت کے خلاف سازش ہے. اور ظاہر ہے کہ ہم نے طویل دور آمریت دیکھا ہے، ہم منتخب حکومت کے خلاف ان ضیاء الحق کی باقیات کی کوئی بھی مخالفانہ سازش کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے. حسین کسی کا محتاج نہیں ہے، ہر ریڈیو حسین کا محتاج، ہر ٹیلی ویژن حسین کا محتاج، ہر ذریعہ ابلاغ حسین کا محتاج. جسے بھی حر بننا ہے وہ کربلا میں آئے، جسے عمر سعد بننا ہے وہ یزید کے لشکر میں رہے.
یہ ہے پیمانہ، غم و اندوہ میں ڈوبی ہوئی ہے یہ تاریخ. یہ محرم قیامت کا محرم ہوتا ہے. یہ محرم تمام مسلمانوں کے لیے قیامت کا دن ہوتا ہے. ان 10 دنوں میں اللہ کی قسم میں دل سے کہہ رہا ہوں، ہمیں کچھ اچھا نہیں لگتا، ہمیں کچھ اچھا نہیں لگتا. ایک ہی ہم اگر دعا بھی کرتے ہیں، حکومتوں کے لیے بھی اگر ہم دعا کرتے ہیں نا تو اسی حوالے سے کرتے ہیں، مولا جو حکومت حسینیت کی وفادار ہے اسے قائم رکھ، اسے دائم رکھ. سید قائم علی شاہ صاحب آپ کی حکومت جن مسائل سے دوچار ہے، ہم ادا خان ابو طالب میں ان لاکھوں مومنین کے حوالے سے حسین کے صدقے میں دعا کرتے ہیں، مولا آپ کے سارے مسائل حل کرے، مولا آپ کی حکومت کو استحکام دے، مولا ملک میں آپ کے صوبے میں خصوصیت کے ساتھ امن و امان قائم ہو، بھائی چارگی کی فضا قائم ہو، سارے تعصبات ختم ہو، سارے اختلافات ختم ہو، مولویوں کو اور ضیاء الحق کی باقیات کو موقع نہ ملے کہ وہ اس مستحکم حکومت کو ہلا سکے. اور نہیں ہلا سکتے. ہمارا دعویٰ ہے جس حکومت کا سربراہ حسین کی مجلس میں آ جائے، جو ہے نا اذان محترم، ہمارا دعویٰ ہے، یہ ہمارا یقین ہے. ہمارا غریبان پر کریے گا، ہم سے بھی پوچھ لینا، ہم بھی حسین پر ناز کر کے یہ دعویٰ کر رہے ہیں. ہم عجیب فقیر لوگ ہیں بھائی، لیکن ہم سارے ملک کے لیے دعائیں بھی یہی کرتے ہیں. مگر ان مجلسوں میں ہمیں صرف حسین یاد آتا ہے. ہم کسی کو رونا نہیں چاہتے، ہم کسی کا ماتم نہیں کرتے، ہم کسی کا ماتم نہیں کرتے، ہم کسی کا ماتم نہیں کرتے. بڑے سے بڑا آدمی بھی مر جائے، آپ گواہی لیجئے، ریکارڈ اٹھوائیے. گزشتہ محرم کا جب عامر مرا تھا، ہم نے اس کا غم نہیں منایا تھا، ہم نے اس کا غم نہیں منایا تھا. لوگ بڑے بڑے ہمارے ہی میں سے کچھ لوگ تھے جو ممبروں سے اس کی فاتحہ پڑھا رہے تھے، مگر عرفان عابدی نے اسی ممبر سے کہا تھا کہ مر گیا مردود فاتحہ نہ. یہ ہم نے کہا تھا، یہ ریکارڈ پر موجود، یہ ریکارڈ پر موجود ہے. اور ہمیں اور یہ نہیں توجہ ہے دوستو بھائی، صرف پورے کراچی کے اجتماعات میں عرفان عابدی تھا جس نے یہ بات کہی تھی. عزیزان محترم، مسئلہ صرف یہ ہے کہ حسین کے غم میں ہم روتے اس لیے ہیں کہ جب ہمارے 5ویں امام فرماتے ہیں کہ جب محرم کا چاند طلوع ہوتا ہے تو ایک بی بی شام کی قبر سے اٹھتی ہے. ارے آپ رو پڑے، بس کتنی دور ہے ہم سے کربلا. مجلس میں آنے والے عزادارو سنو گے، ایک جملہ سنیں. جناب بھیا تمہیں گھر جا کے پوچھے